السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے پیارے دینی اور اسلامی بھائیوں، پچھلے درس میں ہم نے سنا کہ جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو یہ مکہ کے لوگ کیسے ان کو یاتنا، سزائے، دکھ اور پیڑا دے رہے تھے۔ جب لوگ صحیح مارگ میں صحیح راستے پر آ رہے تھے تو یہ مکہ واشی ان کے اوپر کیسے کیسے اتیاچار اور انیائے اور ظلم کر رہے تھے، یہاں تک کہ مسلم لوگ اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑنے پر بادھیہ ہو گئے، مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے حبشہ ہجرت کی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو ساموہک روپ سے بھی لوگ جہاں جمع ہوتے تھے وہاں پہ جا کر کے بھی اور ان کے بازاروں میں جا کر کے بھی، اور میں نے بتایا کہ مدینہ کا ایک سموہ جو مکہ گیا ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، دین کی تبلیغ کی اور ان کو صحیح مارگ کی طرف بلایا تو انہوں نے اسلام سویکار کر لیا۔ اور آخر میں جو گئے 72 لوگ، انہوں نے جب اسلام سویکار کیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد اور سہایتا کے لیے انہوں نے شپث لیا۔ تو اس طرح سے مدینہ جو ہے مسلمانوں کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے پرچار پرسار کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بہترین مرکز بن گیا، ایک بہت ہی عمدہ استھل اور بہت ہی بہترین مرکز بن گیا۔ تو جو ستیہ وادی ہیں اور جو ستیہ دھرم اسلام ہے، اس کے لیے مدینہ ایک سرکشت استھل اور سرکشت جگہ کے روپ میں پرستت ہوا، اور مسلم لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف آنے لگے، ہجرت کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آنے لگے۔ جب قریش والوں کو پتہ چلتا تھا، مکہ والوں کو، تو وہ جو اپنے گھر کو چھوڑ کے مدینہ آتے تھے وہ لوگ ان کو بہت دکھ دیتے تھے، بہت تکلیف دیتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمان چوری چپکے گپت روپ سے چپکے سے نکلتے تھے، پوری گھر بار چھوڑ کر کے، جائیداد چھوڑ کر کے نکل جاتے تھے اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ میرے بھائیو، انہوں نے ایمان اور اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، تھوڑا رک جائیں، تھوڑا صبر کریں، تھوڑا دھیریہ رکھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی آپ کا بہترین ساتھی بنا دے، آپ کا کوئی بہترین متر بنا دے۔ بہت سارے مسلمان مدینہ چلے گئے، تو جب یہ کافر لوگ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اب مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ میں یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور ان کی طاقت، ان کی شکتی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا نمنترن اور اپدیش اور سندیش دن بدن سفلتا پراپت کرتا جا رہا ہے، تو وہ لوگ پاگل ہو گئے، بہت زیادہ غصہ ہوئے، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم سب مل کر کے جو اس کارن کا مول سروت ہے اسی کو ہم بند کر دیں گے۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیا کرنے کی یوجنا بنائے۔ ابو جہل نے کہا کہ مکہ کے اندر جتنے بھی کل، جتنے بھی ونش، جتنے بھی جاتی کے لوگ ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، سارے قبیلے کا ایک ایک یوک، ایک ایک نوجوان تلوار لے کر کے جائیں گے اور سب لوگ مل کر کے ایک بیگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آکرمن کریں گے، اور سب لوگ مل کے نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اس طرح سے ان کے ہتیا اور قتل کا خون سارے قبیلوں میں بڑھ جائے گا، اور بنو ہاشم سارے قبیلوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتے، سب سے بدلہ نہیں لے سکتے، اسی وجہ سے وہ لوگ صلح پر راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے षड्यंत्र کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور آپ کو اجازت دے دی کہ آپ بھی اب مکہ چھوڑ کے جو ہے نکل جائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ تیاری کر لو، ہم کو نکلنا ہے یہاں سے، رات میں ہم کو یہاں سے نکلنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، کہا کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں تاکہ لوگ اس بھرم میں رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اپنے بستر پہ سو رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے
نکلے، اپنے ہاتھ میں مٹی لی، مٹی کو ان کے اوپر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے کی جو شکتی تھی کافروں کی چھین لیا، ان کی درشٹی کو بند کر دیا، وہ لوگ دیکھ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیچ سے نکلے، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، وہ کچھ محسوس بھی نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ باہر نکل گئے اور جا کر کے غار سور نامک ایک گفا ہے، اس میں جا کر کے چھپ گئے۔ ادھر ابو بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ، تو کافروں نے یہ سوچا کہ یہ بھی سوئے ہیں، جب اٹھیں گے، جیسے ہی اٹھیں گے ہم ان کے اوپر آکرمن کر کے، حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن جب صبح ہوئی تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی اٹھ رہے ہیں۔ سب ایک دم آشچर्यچکت ہو گئے، ایک دم اچنبھے میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پوچھنے لگے کہ محمد کہاں ہے، بتاؤ۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ مکہ والوں نے اب کیا کیا، کہہ دیا کہ جو بھی مکہ واسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا، اسے ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ 100 اونٹ انہوں نے انعام رکھا۔ 100 اونٹ کی قیمت بہت زیادہ تھی اس وقت بھی، کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا، ہم اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ چنانچہ سب لوگ کھوجنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کافر ناشتک اور اتیاساری پاپی لوگ تھے، گھمنڈی لوگ تھے مکہ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوجنے لگے، تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ اس غار کے پاس بھی گئے، غار سور کے پاس بھی پہنچے، اور یہاں تک کہ پہنچ گئے کہ اگر وہ لوگ اپنے قدم اپنے پیر کے نیچے اگر دیکھ لیتے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چنتت ہوئے، بہت بھیبھیت ہوئے، انہیں بہت غم ہوا، کہ اور کہنے لگے اللہ کے رسول اگر یہ لوگ اپنے پیر کے نیچے دیکھیں گے تو ہم کو پکڑ لیں گے، ہم کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ہی ابھے، بغیر کسی سنکوچ کے، بغیر کسی ڈر کے کہنے لگے ابو بکر آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا گمان ہے، آپ کا کیا بچار ہے صرف ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کے ساتھ تیسرا سوئم اللہ ہے، جن کے سرکشا کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپمانت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سرکشا کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سرکشا کے لیے کافی تھا، اور کافر لوگ وہیں سے واپس ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ نہ سکے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں، اس غفا میں 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ 3 دن کے بعد پھر آپ وہاں سے نکلے اور مدینہ کی طرف جانے لگے۔ سفر بہت لمبا، مکہ سے مدینہ تقریباً 500 کلومیٹر، اور گھام بہت تیز، دھوپ بہت سخت۔ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے چلتے گئے، راستے میں ام معبد کا ٹینٹ ملا، ام معبد کا خیمہ لگا ہوا تھا، آپ وہیں پہ پہنچے۔ آپ نے کہا کہ کچھ ہمیں کھانے کے لیے دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ام معبد نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بکریاں ساری چرنے گئی ہیں، صرف گھر میں ایک بوڑھی اور کمزور بکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا، اور برتن منگا کے اس بوڑھی بکری کے تھن پہ آپ نے ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن سے دودھ آنے لگا، اس کے تھن سے دودھ آنے لگا۔ ام معبد بہت حیرت زدہ ہوئی، آشچर्यچکت ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، دھو کے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا، اور پھر دودھ کو بھر کے ام معبد کے پاس رکھ دیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چمتکار ہوا جو ہجرت کے راستے میں۔ سب میرے بھائیوں، میں مختصر میں صرف میں بتا رہا ہوں یہ ہجرت کا واقعہ۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جانے لگے تو ادھر مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا سوچنا مل چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوگمن کا، آگمن کا سوچنا انہیں مل چکا تھا، ان کی خوشخبری مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ روزانہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتیچھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم آپ کا سواگت کریں گے، آپ کا استقبال کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن دیکھ لیا تو بہت ہی بہترین طریقے سے خوش آمدید کہا، بھویہ سواگت کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قباء نامک جگہ میں ٹھہرے، آپ وہاں پہ 4 دن رہے اور وہیں پہ آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، ایک مسجد کا نرمان کیا جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ 5ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قباء سے اور آگے بڑھے اور مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو جو یہ مدینہ کے لوگ تھے وہ لوگ اس بات کو چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ٹھہریں، یعنی وہ لوگ اپنے لیے بہت ہی سوبھاگیہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اتیتھی ستکار کو سویکار کریں، ان کے آتتیہ کو سویکار کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنانے کے لیے بہت ہی اچھک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو پکڑ لیتے تھے، اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ آگیا، یہ آدیش پا چکی ہے، اس کو حکم مل چکا ہے، یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہیں پہ ٹھہروں گا۔ اونٹنی گئی اور وہیں بیٹھ گئی جہاں پہ آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، وہیں پہ جا کر کے بیٹھ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے اترے نہیں۔ پھر وہ اونٹنی اٹھی، اٹھ کر کے کچھ آگے گئی، آگے جا کر کے پھر واپس آئی اور گھوم پھر کے پھر اسی جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں بیٹھی تھی۔ جب دوسری بار اس جگہ پہ بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے اتر گئے اور وہیں پر آپ نے ایک مسجد بنائی جسے آج مسجد نبوی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہا جاتا ہے، جو مکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے افضل اور سب سے بہتر مسجد ہے اس پوری دنیا کے اندر۔ اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا، اتیتھیہ کا سوبھاگیہ پراپت ہوا، وہ ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان بن کے رہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے علی بن ابی طالب جو مکہ کے اندر ٹھہر گئے تھے، کیوں ٹھہرے تھے؟ کہ لوگوں کے سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، کیونکہ لوگ اپنے امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے سرکشا کے لیے، تو اب حضرت علی نے ان ساری امانتوں کو لوگوں کو لوٹا دیا، ان کے جو بھی سامان تھے ان کو لوٹا دیا، سب کو واپس کر دیا، اور پھر وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے قباء میں مل گئے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، پرچار پرسار کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مدینہ ایک سرکشت جگہ ہو گیا جہاں سے اسلام کو بہت طاقت، بہت قوت اور بہت ہی شکتی ملی ہے۔ جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے اور مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ان لوگوں کی بڑی مدد کی۔ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے گئے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں رہ کر کے جنہوں نے ان کی مدد کی انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کے درمیان میں بھائی چارہ کرا دیا، ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، یہاں تک کہ انصاری لوگوں نے اپنا آدھا مال، اپنی آدھی جائیداد اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دی، یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیوی ہے، ایک کو طلاق دے دیا، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے شادی کر لو، یعنی اس طرح سے انہوں نے پورا آدھا کا بھاگیدار بنا دیا۔ اور انصار اور مہاجر دونوں نے بہت کوشش اور محنت کر کے ایک خوشگوار ماحول بنا لیا مدینہ کے اندر، اور آرام سے سب لوگ رہنے لگے۔ میرے بھائیوں، اب جب مکہ والوں نے یہ سب دیکھا تو وہ اور پاگل ہو گئے، کہا کہ مسلمانوں کی طاقت اور شکتی دن و دن بڑھتے جا رہی ہے، تو خیر نہیں ہے اس میں۔ تو مدینہ کے اندر کچھ لوگ یہودی سمجھا کہ یہودی رہتے تھے، تو انہوں نے یہودیوں سے مترتا کی، ان سے اپنا سمبندھ بنایا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، آپسی سمبندھ کو وچھید کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے لڑو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مکہ کے کافروں نے یہودیوں سے کہا۔ اب مسلمان ان کو اندر سے بھی ڈر ہو گیا اور باہر سے بھی ڈر ہو گیا، چنانچہ مسلمان اپنے ساتھ ہتھیار لے کر کے سویا کرتے تھے۔ جب بہت زیادہ اتیاچار ہو گیا، ہر طرح سے اتیاچار بڑھتا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ آدیش دے دیا کہ اب آپ بھی جنگ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یدھ کرنے کی آگیا اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور مسلمانوں کی شکتی بھی الحمدللہ بڑھ گئی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یوجنا بنانے لگے، ترتیب بنانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینیہ شکتی کو بل دینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یدھ کی تیاری کرنے لگے اور بھیجنے لگے لوگوں کو لڑائی کرنے کے لیے، غزوہ کے لیے یا سریہ کے لیے، چھوٹے چھوٹے سموہ اور چھوٹے چھوٹے دل بنا کر کے۔ اور خاص طور سے جو مکہ کا قافلہ جو بیپارک ادیش سے شام کی طرف جاتا تھا، تو اس کو بھی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، روکتے تھے، تاکہ لوگ سہمت ہو جائیں اور آ کر کے لوگ صلح کر لیں اور مل جائیں، تاکہ آرام سے سب کو رہنے کا موقع مل جائے۔ میرے بھائیوں، ہوا کیا، ایک بار ابو سفیان کے نیترتو میں مکہ کا ایک قافلہ واپس لوٹ رہا تھا،
جس میں 40 اونٹ تھے اور مکہ والوں کا بہت ہی قیمتی ساز و سامان اس میں لدا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر کے اس قافلے کو روکو، تاکہ یہ لوگ جن کی ہمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ لوگ ہمارے اوپر اتیاچار کر رہے ہیں، ان کو بھی کچھ سبق سکھایا جائے۔ تو مسلمانوں نے جا کر کے اس قافلے کو روکنا چاہا، اور یہی وجہ بنی ہے غزوہ بدر کی، یہی وجہ بنی ہے غزوہ بدر، جو مسلمانوں اور کافروں کے اندر پہلی نرنائک جنگ ہوئی ہے، غزوہ بدر، فیصلہ کن جنگ جس سے کہا جاتا ہے۔ ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کو بھیجا، لیکن ابو سفیان کو پہلے ہی پتہ چل گیا، تو وہ چوری چپکے سے نکل گیا اور وہ قافلہ سفلتا پوروک بچ کے نکل گیا۔ لیکن اس نے پہلے مکہ والوں کو خبر کر دیا تھا کہ مدینہ والے مسلمان لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور ہم کو روک رہے ہیں۔ تو ابو جہل جو مکہ کے اندر تھا، اس نے سارے مکہ والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ چلو ہم لڑائی کریں گے مدینہ والوں سے، مسلمانوں سے لڑائی کریں گے۔ چنانچہ وہ گھر سے نکلا۔ پھر ابو سفیان نے اس کو یہ بتایا بھی کہ ہم سفلتا پوروک نکل گئے ہیں، آپ لوگ لوٹ جائیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نہیں لوٹیں گے، مسلمانوں کی شکتی اب بڑھتی جا رہی ہے، اب ان کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے، ہم چل کر کے ان کو کچل دیں گے، ان سے لڑائی کریں گے، ان کو سماپت ہی کر دیں گے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتا گیا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا، تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، صلاح لیا۔ مسلمانوں نے بھی کہا کہ ہم اپنی اسلام پر قابض رہیں گے اور ہم حق پر ہیں، حق پرست ہیں، ستیہ وادی ہیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں لڑیں گے، چاہے قتل ہو جائیں گے اور چاہے قتل کریں گے۔ مسلمان بھی تیار ہو گئے۔ میرے بھائی، وہ صرف 313 مسلمان تھے، جس میں صرف 2 کے پاس گھوڑا تھا اور 70 لوگوں کے پاس جو ہے اونٹ تھے، باقی اور کسی کے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی، صرف 313۔ اور ادھر کافر ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ چنانچہ سب لوگ پہنچے اور بدر کے مقام پہ، بدر ایک جگہ کا نام ہے، وہیں پر دونوں قافلوں میں، دونوں سموں میں بھیڑنت ہو گیا اور لڑائی، بہت بھینکر لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور فرشتوں کی بھی مدد آئی آسمان سے، اور مسلمان اس میں سفل ہو گئے، مسلمان اس میں سفلتا پراپت کر لیے، اور کافر جو ہے وہ پراجت ہو گئے۔ مسلمانوں کا وجے ہوا اس میں اور کافر پراجت ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 مسلم شہید ہوئے تھے، 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، جبکہ کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اس میں۔ ابو جہل بھی اسی میں مارا گیا، عتبہ، شیبہ، سارے لوگ اسی میں مارے گئے، بڑے بڑے سردار کافروں کے۔ ان کی گھمنڈ چکنا چور، ان کا گھمنڈ جو ہے چکنا چور ہو گیا اسی میں۔ 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قید کیے گئے۔ 70 لوگوں کو مسلمانوں نے بندی بھی بنا لیا، اور ان کے جو مال، جو ان کے دولت تھے، سب کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ رمضان مہینے کی 17 تاریخ تھی، 2 ہجری میں رمضان مہینے کی 17 تاریخ تھی جب یہ غزوہ، یہ معرکہ پیش آیا ہے۔ مسلمانوں کو سفلتا پراپت ہوئی اور کافر اس میں شکست کھا گئے، پراجت ہو گئے۔ اسی بیچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ میں، مدینہ میں ٹھہر گئے تھے، چونکہ ان کی بیوی حضرت رقیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کی طبیعت خراب تھی، وہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے مدینہ میں رک گئے تھے۔ جب یہ مسلم لوگ سفلتا پا کر کے واپس اپنے ساتھ 70 لوگوں کو بندی بنا کر کے اور مال اور دولت بہت سارا لے کر کے واپس لوٹ رہے تھے، انہوں نے اللہ کی بہت پرسنتا بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی مدینہ لوٹے، تو ادھر دیکھا کہ ان کی انتقال ہو چکا ہے، حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے شادی کرا دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے بھائیوں، مسلمان اس میں کامیاب ہو گئے، اور جو 70 لوگ بندی بنا کے لائے گئے تھے، ان کو مسلمانوں نے پھر چھوڑ دیا، کچھ لوگوں سے پیسے لے کر کے، فدیہ لے کر کے، اور کچھ لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ لوگ علم والے ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں کے 10 بچے کو یہ لوگ تعلیم دیں گے، شکشا دیں گے، اس بدلے میں ان کو چھوڑا جائے گا۔ بہرحال ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو مختصر میں سلسلے میں میں نے آپ لوگوں کو بدر کا واقعہ سنایا میرے بھائیوں، اور یہ باتیں ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی۔ انشاءاللہ آگے کی جو سیرت ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔